ہمارا پچھلا ٹاپک تھا کہ کاروبار جو بزنس ہوتا ہے وہ ناکام کیوں ہوتا ہے. آج ہم اس کی کامیابی کے لیے کچھ ٹپس دیں گے، بتائیں گے جو آپ نے ایکسپیرینس کے مارکیٹ میں تھوڑا بہت سروے کرنے کے بعد. السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. نمبر 1 پہ جو حل ہے جی، مارکیٹ کو ریسرچ کریں. ہر کاروبار کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے مارکیٹ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، کیونکہ آپ کو جو کسٹمرز ہیں نا، اس کی ضروریات اور پسند اور یہ سب دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا بجٹ کے بارے میں بھی جانیں، کیونکہ کچھ ایریا میں کوئی کسٹمر آتا ہے، کچھ کیٹیگری کا سستا آتا ہے، مہنگا آتا ہے. تو یہ جو کسٹمرز کی ضروریات ہوتی ہیں نا، یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. ڈیمانڈ کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے کمپیٹیٹر دیکھیں گے اس مارکیٹ میں آپ کے جو کام ہے سملر کون دوسرا کر رہا ہے سیم ٹائپ کا. اگر آلریڈی ادھر 10 کام ہو رہے ہیں تو 11واں شاید چل جائے، لیکن اس طرح نہ چلے. جو اگر ایک ہوگا تو 2 اچھے چلیں گے، اگر نہیں ہے تو ایک اکیلا بہت اچھا چلے گا. تو اس کے لیے اور بھی تھوڑی ٹپس ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. آن لائن سروے کریں، گوگل پہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد لوگوں سے بات کریں، اپنے دوستوں سے، اپنے نیبر سے، یا اس علاقے کے جو پرانے لوگ ہیں ان سے بات کریں. ان کے کاروبار کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، دوسرے کیا کر رہے ہیں. تو اس سے بھی کافی آپ کو ٹپس مل جائیں گی اور پریشانی نہیں ہوگی فیوچر میں. نمبر 2 جو ہے نا، آپ کی فائنینشیل آپ کتنے اسٹرانگ ہیں، مطلب سرمایہ آپ کتنا لگائیں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے اپنے کاروبار کے لیے ایک بجٹ بنائیں. آپ سوچیں یار مجھے سمجھیں ایک بزنس ہے 10,000 ریال کا شروع ہونا ہے، تو ایٹ لیسٹ میرے اندازے سے آپ کو 20,000 آپ کی جیب میں ہونا چاہیے، تاکہ ان کیس آپ کہیں پھنستے ہیں تو آپ کو فائنینشلی کوئی ایشو نہ ہو. پھر اس کے بعد آپ کی جو آمدنی ہے اور خرچے کا باقاعدہ حساب رکھیں. حساب کس طرح رکھیں گے؟ اگر آپ ادھر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو آؤٹ سورس کر لیں. کوئی اکاؤنٹنٹ اگر شروع میں نہیں رکھ سکتے تو باہر سے کوئی ایک پارٹ ٹائم بندہ رکھ لیں، یا کسی کو کانٹریکٹ دے دیں چھوٹی سی اماؤنٹ پہ. لیکن ہر بزنس کا حساب ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہمارے ایسے بھی ہیں جن کا حساب بھی نہیں ہے، پرسنل پیسہ بھی لگ رہا ہوتا ہے، بس مطلب لگاتے جاتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا ہم نے پیسہ لگا دیا ہے. پھر وہ کاروبار کا پیسہ ذاتی اور چیزوں میں بھی لگا دیتے ہیں، دوسری چیزوں میں لگا دیتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اس بزنس سے کتنا آ رہا ہے، ادھر کتنا جا رہا ہے، کس میں لاس ہے. تو اس کے لیے اکاؤنٹنٹ ضروری ہے، اور پیسوں کا اپنا حساب رکھیں. جو پرسنل آپ کے فنڈز ہیں اس کو علیحدہ رکھیں، جو کاروبار میں ہیں وہ علیحدہ رکھیں. اس کے علاوہ آپ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، یا کسی سے جو کام کر رہا ہو آپ کے خاندان میں، یا کسی دوست کے ساتھ مشورہ کریں، یار یہ میں شروع کرنے جا رہا ہوں، آپ کا ایکسپیرینس ہے، کیا کہتے ہیں. تو وہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے. نمبر 3، اپنے کسٹمرز کو خوش رکھیں. آپ اپنے کسٹمر کو خوش کیسے رکھ سکتے ہیں؟ مطلب ان سے اچھا سلوک کریں. آپ سے پاس چیزیں خریدنے آ رہے ہیں، ان کو بڑے طریقے سے سمائل دیں، ان کے ساتھ اچھی ڈیل کریں. تو ظاہر ہے زیادہ لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ٹپس ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے. اگر کوئی کسٹمر کمپلین کر رہا ہے آپ کے سٹاف کی، یا آپ کا سٹاف کمپلین کر رہا ہے، تو اس کو بڑے طریقے سے دیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا سٹاف صحیح ہو، کسٹمر بھی صحیح ہے. اگر کسٹمر غلط بھی ہوتا ہے تو کسٹمر صحیح ہوتا ہے، آپ کو اس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. کسٹمر از آلویز رائٹ. اور اپنے جو سٹاف ہے اس کو اچھی سروس دیں. بولیں اس کو، گاہکوں کو کوئی بھی چیز ریپیئرنگ کے لیے لاتا ہے، کھانا اگر پیش کرتا ہے تو اتنی اچھی سروس دیں کہ وہ نیکسٹ ٹائم آنے پہ مجبور ہو جائے. جو ضروری چیز ہے اس میں کہ آپ جتنے بھی کسٹمر ہیں نا، ان کے ریویوز لیں، ان کا فیڈ بیک لیں، چاہے وہ آن لائن ہے یا کوئی آپ کا مینیجر سپروائزر ہے وہ لیتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اس سے آپ کا جو آپ خود لیں، رینڈملی کسی کسٹمر کو فون کر لیں یا ان سے بات کیا کریں، آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کس سٹیج پہ کھڑے ہیں. تو یہ بڑی ضروری ہوتی ہے، ہر بزنس کا ایک پلر ہے، سمجھیں آپ. ابھی ہم آ جاتے ہیں نمبر 4 پہ جی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ. آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے، ہر کوئی آن لائن ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک، ادھر دیکھیں گے ہر بزنس جو ہے نا نظر آتا ہے. تو اس میں آپ کو پریزنس لازمی رکھنی ہے. فوڈ کا بزنس تو آج کل چلتا ہی نہیں ہے اس کے بغیر. تو
اس کے علاوہ کوئی بھی بزنس ہے ہلکی پھلکی آپ سوشل میڈیا کرواتے رہیں، اگر آپ کا بجٹ نہیں ہے ایٹ لیسٹ کسی کو بلا کے اس کو اپنی پکچر وغیرہ ویڈیوز وغیرہ شیئر لازمی کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، لوگ جب آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ کے بزنس کی، تو اس کے نیچے جو کسٹمر پسند کرنے والا وہ تعریف کرے گا، جو نہیں پسند کیا یا کسی کو برا ایکسپیرینس ہوگا تو وہ لازمی اپنا کمنٹس لکھے گا، اس سے بھی آپ کو اپنے بزنس کو اچھا کرنے کا کافی مدد ملے گی آپ کو۔ تو یہ بہت ضروری ہے آج کل کسی بھی بزنس میں۔ نمبر 5 پہ ہے جی، اپنے کاموں کو بانٹیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا، کاروبار کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا، ہر بندہ خود ایک ون مین شو نہیں ہو سکتا، اس کو لازمی ہے آپ کو بانٹنا پڑے گا۔ جس طرح اکاؤنٹس ہیں، آپریشنز ہیں، سپلائی چین ہے، ہر ایک کے لیے میں بھی شروع میں بندے رکھنے مشکل ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ بانٹیں۔ لیکن ایک بندے سے کام سٹارٹ بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی چل سکتا ہے، تو ہر ایک کام کی اپنے سٹاف کی ذمہ داری لگائیں، تاکہ وہ کل کو جو بھی ہے اس کا ذمہ دار ہو اور آپ کو جواب دے۔ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ اس کو پوچھنے والے تو ہونا، اس سے آپ کا بزنس بھی اچھا ہوگا اور آپ کے کام کا ورک لوڈ بھی کم ہوگا اور آپ کا بزنس اچھے طریقے سے چلے گا۔ نمبر 6 پہ ہے جی، آپ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اس کی انفارمیشن ہونی ضروری ہے۔ جس طرح ہر بزنس میں آج کل کوئی بھی نئی چیز آ رہی ہے، پروڈکٹ آ رہی ہے یا کوئی نئی انفارمیشن آ رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ چیزیں اپ گریڈ ہوتی ہیں تو آپ اس کے بارے میں کورسز کرنے چاہیے۔ جس طرح ہمارا کمپیوٹر کا، ہم اپنے انجینئرس کو ڈفرینٹ قسم کی ٹریننگ دلاتے رہتے ہیں، شیف ہے تو اس کو دلاتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح جو نئے ٹپس، نئی چیزیں آتی ہیں، اس کی تعلیم ضروری ہے۔ بندہ اپ گریڈ نہیں ہوگا تو پھر پیچھے ہی رہ جائے گا، اور اس سے آپ کے جو سٹاف ہے وہ بھی اپ گریڈ رہے گا، اس پہ خرچہ آپ کریں، ان کو نئی تعلیم دلائیں، نئی ٹیکنالوجی ہے تو ٹیکنالوجی دلائیں، فوڈ بزنس ہے تو فوڈ کے بارے میں ٹریننگ ضروری ہے، کلاسز کروائیں، ان کو ٹریننگ پہ بھیجیں، چاہے عمان میں، دبئی میں، پاکستان میں۔ تو اس طرح کے خرچے بھی آپ کو کرنے پڑیں گے، پھر ہی آپ کاروبار میں آپ کی ترقی ہوگی۔ یہ تھے کچھ ٹپس تھیں آپ کے لیے جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو شیئر کی ہیں۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بجائے آپ تجربے کریں، چلیں آپ کسی اور کی ویڈیوز دیکھا کریں، آن لائن دیکھا کریں، تاکہ آپ نقصانات سے بچیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس کے علاوہ اور ویڈیوز بھی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور بھی ٹاپک ہم کریں گے۔ کمنٹس لازمی دیجیے گا اگر ویڈیو پسند آتی ہے، نہیں بھی پسند آتی پھر بھی دیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔